نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو جادو کھلا دیا جائے، جادو اس کے جسم کے اندر منتقل ہو جائے، تو ایسے شخص کے جسم سے جادو کا اثر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آیا کسی مریض کو، جو مریض آپ کے سامنے موجود ہے یا آپ کے پاس موجود ہے، کیا واقعتاً اس کو جادو کھلایا گیا ہے؟ اگر یہ چیز طے ہو جائے کہ واقعتاً جادو اس کو کھلایا گیا ہے، اور جادو کھلانے کے دو طریقے ہیں، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جس شخص نے، انسانوں میں کسی شخص نے آپ کے اوپر جادو کرنا اس کو مقصود تھا، اس نے آپ کو گھر بلایا، آپ کی دعوت کی اور اس میں کھانے میں کوئی چیز کھلا دی، یا پھر آپ کے گھر میں کھانے میں کوئی چیز بھیج دی اور اس کے اوپر کوئی عمل کر کے بھیج دیا، وہ آپ نے کھایا اور آپ کے جسم میں منتقل ہو گیا۔ دوسرا طریقہ جو آج کل ہند و پاک جو ہمارا یہ خطہ ہے، اس میں عام طور پر یہ رائج ہے کہ جنات کے ذریعے جادو جو ہے انسان کے جسم کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، کھلا دیا جاتا ہے، اس کے معدے میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ لیکن جب اس چیز کا تعین ہو جائے کہ اس مریض نے جادو کھا لیا ہے، جادو اس کے جسم کے اندر، اس کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات وہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مریض ہے وہ اپنے صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کرے، کیونکہ اذکار وہ واحد ذریعہ ہیں جو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسری بات، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ اگر اس کی عمر 10 سال سے زائد ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ روز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ چھوٹے گناہ ہر انسان سے سرزد ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی بچا کر رکھے، لیکن اگر سرزد ہو جائیں تو انسان اللہ سے معافی طلب کر لے، اللہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور اس کے بعد اگر وہ خود 5 وقت کا نمازی ہے اور ہونا چاہیے، اس کو خود پابندی کرنی چاہیے۔ اگر وہ خود نہیں قرآن کی پڑھائی کر سکتا، اس کا مرض اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اس کے لیے پڑھنا وقتی طور پر مشکل ہے، تو گھر میں موجود کوئی بھی بڑا شخص، بالغ شخص، لیکن وہ صوم و صلات کا پابند ہو، شریعت حد الوسع، شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، وہ پھر روزانہ اس کو صبح اور شام 2 وقت میں دم کرے۔ دم 1 وقت کا بھی کافی ہے، لیکن اگر اس کی مرض کی شدت زیادہ ہے تو 2 وقت دم کر سکتا ہے، صبح کی نماز کے بعد کرے اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ اور قرآن کی کچھ آیات ہیں، وہ آیات پڑھ کر اس بندے کو پانی پر دم کر کے وہ پانی پلائے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82۔ اور قرآن مجید کا ایک اصول یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہوگی، مکمل ہو رہی ہوگی، وہاں پر آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ جہاں 81 یعنی 81 لکھا ہوا ہوگا، اس سے پہلے والی آیت شمار ہوگی۔ یہ 2 آیات 11 دفعہ، سورہ طٰہٰ کی 69 نمبر آیت یعنی 69 نمبر آیت جو ہے 11 دفعہ، یہ سورۃ فلق اور سورہ ناس 11 دفعہ، یہ ساری آیات مبارکہ 11 دفعہ پڑھ کر پانی کو دم کرے، اور وہ پانی اس مریض کو پلا دیا جائے۔ وہ مریض روزانہ صبح بھی پانی پیے یہ والا، اور شام کو بھی پیے۔ اگر اس کے جسم کے اندر جادو منتقل کر دیا گیا ہے، اس کے معدے میں پہنچ گیا ہے، تو اس کے جسم میں سے اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے۔ اور ختم کیسے ہوں گے؟ 2 طریقوں سے اس کے جسم سے جادو نکل سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو وامٹ سٹارٹ ہو جائے گی، الٹی شروع ہو جائے گی۔ اگر اس کو اس پانی کے پینے کے 1 یا 2 دن کے اندر فوری طور پہ الٹی شروع ہو جاتی ہے، وامٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو وقتی طور پر اس کی وامٹ کو روکنے کے لیے میڈیسن کا استعمال نہ کریں، اس کو وامٹ آنے دیں کھل کر۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس کا جو مرض، یہ جو جادو ہے، وہ جسم کے کسی ایسے حصے میں یعنی معدے سے نکل کر بڑی آنت کی طرف جا چکا ہے، تو اگر یہ پانی پیے گا تو اس کے سٹول کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے نکال دے گا۔ یہ طریقہ
ایسے مریضوں کے لیے ہے جن کے جسم کے اندر جادو منتقل کر دیا جاتا ہے، جن کو جادو کھلا دیا جاتا ہے. اگر اس کے بعد بھی مریض کو افاقہ نہ ہو تو وہ کسی بھی باشرہ شریعت پر چلنے والے معالج سے رابطہ کر لے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے.